السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام کے مقدس ترین مقام یعنی کعبہ بیت اللہ شریف کے۔ کعبہ جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی روشن مقاب کے ہیں۔ مقاب سے مراد چار کونوں والا۔ بیت اللہ شریف مسجد الحرام کے پاس میں واقع ایک عمارت ہے۔ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ اسلام کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ پوری تاریخ میں متعدد بار دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے کعبہ بیت اللہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ ہر صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جو کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا وہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی جس کے دونوں اطراف دروازے تھے۔ ان دروازوں سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی کہ وہ بغیر کسی روک ٹوک کے اندر آ اور جا سکتے تھے۔ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے جو کہ آج تک موجود ہیں۔ کعبہ بیت اللہ شریف کی یہ عمارت صدیوں تک برقرار رہی۔ پھر قبیلہ قریش نے سن 604 عیسوی میں اس میں کچھ تبدیلیاں کیں۔ انہوں نے بیت اللہ شریف کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر اس پرانی عمارت کو کعبہ بنا دیا۔ کیونکہ اس وقت روپے پیسے کی کمی تھی اس لیے اس پر کم خرچ کیا گیا اور اس دور میں صرف اس عمارت کے اوپر چھت رکھی گئی تھی تاکہ اوپر سے یہ عمارت محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا جبکہ مشرقی دروازے کو اونچا کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ایک بڑا دروازہ دونوں اطراف سے اور اس پر ایک بڑا تالا لگایا گیا تھا۔ پھر سن 685 میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ بیت اللہ کو ابراہیمی طرز پر دوبارہ تعمیر کروایا۔ اسی طرح اس کے بعد حجاج بن یوسف نے 693 عیسوی میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست دے کر کعبہ بیت اللہ کو دوبارہ قریش طرز پر تعمیر کیا۔ اس کے بعد تمام مسلمان حکمرانوں نے اس عمارت کو برقرار رکھا اور اس کی تزئین و آرائش ہوتی رہی۔ کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر 3 ستون ہیں اور 2 چھتیں ہیں۔ باب کعبہ کے سامنے ایک دروازہ بھی تھا جس کا نشان کعبہ شریف کی دیوار میں واضح ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کعبہ شریف کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ بھی ہے جو کہ ایلومینیم سے بنایا گیا ہے۔ چھت کے اوپر ایک شیشہ نما دروازہ بھی ہے۔ اندرونی دیواریں سنگ مرمر کے قیمتی پتھروں سے خوبصورت بنائی گئی ہیں جبکہ قدیم ہدایات پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا گیا ہے۔ کعبہ شریف کی موجودہ عمارت 1996 میں تعمیر کی گئی تھی۔ کعبہ شریف کی سطح مقعد سے 2 میٹر بلند بنائی گئی ہے جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی اور دیواروں میں 1 میٹر سے زیادہ چوڑائی ہے۔ کعبہ سے شمال کی جانب نصف دائرہ میں جگہ 3 بھی کہتی ہے۔ اس جگہ کے ساتھ ہی یعنی 3 میٹر کی دوری پر مقام ابراہیم ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے رہنے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی جسے باب اسماعیل کہتے ہیں۔ 180 میٹر پر محیط کعبہ بیت اللہ شریف کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں سے تعمیر کی گئی ہے اور یہ تینوں ستون حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنوائے تھے۔ 1400 سال کے قریب پرانے ستونوں کا رنگ گہرا بھورا ہے۔ 150 سینٹی میٹر لمبے اور 44
سینٹی میٹر چوڑے یہ ستون ایک شہتیر نما لٹ کو سہارا دیے اور نادر اشیاء رکھی گئی ہیں۔ انتظامی ادارے حرمین شریفین کے مطابق کعبہ بیت اللہ کے اندرونی حصہ میں رکن شامی ہے، اس میں ایک سیڑھی لگائی گئی ہے۔ اس کمرہ میں کوئی کھڑکی نہیں رکھی گئی اور ایک دروازہ ہے جس پر ایک تالا لگایا گیا ہے۔ فرش کو سنگ مرمر سے مزین کیا گیا ہے۔ عربی میں مختلف اسماء حسنہ اور آیات بھی لکھی گئی ہیں۔ کعبہ کے اندر 8 پتھر رکھے گئے ہیں، ان پر عربی میں عبارتیں لکھی گئی ہیں۔ کچھ بہت پرانی عبارتیں ہیں جو 6 صدی عیسوی میں لکھی گئی تھیں۔ 10 سفید سنگ مرمر کے چھوٹے پتھر بھی رکھے گئے ہیں جن پر عربی میں عبارات لکھی گئی ہیں۔ 8 سیاہ پتھر بھی رکھے گئے ہیں جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ ان کو چاندی کے کور میں رکھا گیا ہے۔ تعمیر قریش کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک جگہ پر نصب کر کے مختلف قبائل کو فساد سے بچا لیا تھا۔ جب حجاج بن یوسف نے کعبہ بیت اللہ پر حملہ کیا تو یہ پتھر کے ٹکڑے ہونے کی وجہ سے اس کو چاندی میں رکھ کر محفوظ کر لیا گیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے یہ حملہ تب کیا جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی۔ اس پتھر کو حجر اسود بھی کہتے ہیں جس سے طواف کعبہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج آپ کو ہم نے کعبہ بیت اللہ شریف کے بارے میں کچھ اہم معلومات دیں۔ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔